وہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن ایک خشوع عمومی زندگی کا خشوع ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ تو ان دونوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے عاجزی سے جھکنا۔ لفظی معنی اگر کیا جائے لغت میں تو خشوع کے معنی ہے عاجزی سے جھکنا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں اس میں، ایک عاجزی کا اظہار اور دوسرے جھکنا۔ اسی لیے اصلاً یہ لفظ جو ہے یہ اعضاء کے جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، کہ اعضاء جو ہیں وہ جھک جائیں، اعضاء سے کو اس طرح جھکایا جائے کہ اس سے عاجزی کا اظہار ہوتا۔ لیکن جب بزرگوں نے عمل شروع کیا تو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک خضوع اور ایک خشوع۔ خضوع کے معنی یہ کہ آدمی اپنے جسم کو جھکائے۔ جسم کو جھکانے کے معنی یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا انداز متکبرانہ نہ ہو بلکہ عاجزانہ ہو، اس طرح کھڑا ہو جس طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ یہ خضوع ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس طرح کھڑا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رکوع میں یا سجدے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا۔ ہاتھ اٹھائے تو اس طرح اٹھائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب قیام کرے تو اس طرح کرے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کے لیے قانت بن کر کھڑے ہو۔ قانت کون؟ کہ جو بے حس و حرکت آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، یعنی بلا وجہ کوئی حرکت نہ کرے، خاموش کھڑا رہے۔ یعنی خاموش سے مراد ساکن کھڑا رہے، حرکت نہ ہو۔ یہ خضوع کا حصہ ہے، یہ قنوت کا حصہ ہے۔ اگر حرکت ہو رہی ہے تو یہ قنوت نہیں ہے، یہ خضوع کے بھی خلاف، یہ خشوع کے بھی خلاف۔ سیدھا کھڑا ہو۔ بہت زیادہ گردن کو جھکا کے سینے سے ملا لینا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ ایک معمول کے مطابق جس طرح گردن رہنی چاہیے اس طرح رہے، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اسی طرح بلا وجہ حرکتیں کرنا، کبھی ہاتھ چلا لیا، کبھی سر کھجا لیا، کبھی پاؤں پر ہاتھ مار لیا، یہ خضوع کے بھی خلاف، خشوع کے بھی خلاف۔ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے جو ہے بے پرواہی کے انداز میں، تو یہ خضوع کے بھی خلاف، خشوع کے بھی خلاف۔ کوئی بہت ضرورت پیش آ جائے کھجانے کی، خارش بہت زور سے ہو گئی تو بے شک اجازت ہے ایک ہاتھ سے کھجا لے آدمی، لیکن بار بار
کبھی ہاتھ سر پہ جا رہا ہے، کبھی پاؤں پہ جا رہا ہے، کبھی جسم کے کسی حصے پہ کھجا رہا ہے، کبھی ویسے ہی ہاتھ مسل رہا ہے، یا تو یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔ جب کھڑا ہو تو یہ سوچ کے کھڑا ہو کہ اب مجھے ساکن رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی سوائے نماز کی حرکت کے۔ اسی طرح جلدی جلدی الفاظ زبان سے نکال کے اور آدمی جو ہے وہ جلدی سے جلدی فارغ ہو گیا، نہ سجدے میں ڈھنگ سے پیشانی ٹیکی، نہ رکوع میں کما حقو جھکنا ہوا، بس ایک ٹھونگر ماری اور اٹھ گیا۔ تو یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔ نماز وہ ناقص ہے جو اس طرح کی ہو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا چونچے مارنے سے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ بیٹھا ہے اور نماز عصر کی نہیں پڑھ رہا، یہاں تک کہ جب سورج جو ہے بالکل پیلا ہونے لگا اس وقت جلدی سے اٹھ کر 4 چونچے ماری اس نے، فنقر 4 4 چونچے ماری، تو وہ منافق کی نماز۔ تو اس طرح بہت سی مرتبہ خاص طور سے نوجوانوں میں میں نے دیکھا، نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کا خون اچھلتا ہے، وہ ایک جگہ خاموش بیٹھنا اس کے لیے ایک مشکل ہوتا ہے، یہی مجاہدہ ہے۔ تو نوجوان کو تو اور زیادہ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ جلدی گداگد کر کے نماز ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خضوع اور خشوع کی کیفیت جو ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عادت ڈالنے سے پڑتی ہے، محنت کرنے سے ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھو کہ سنت کا کیا طریقہ ہے، بس وہ اپناؤ، بس خضوع خشوع حاصل ہو گیا۔ جس طرح کھڑا ہونے کا حکم ہے اس طرح کھڑے ہو جاؤ، جس طرح ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے ہاتھ اٹھا لو، جس طرح رکوع میں جانے کا حکم ہے رکوع میں چلے جاؤ۔ بہت لمبی کرنے کی بھی ضرورت، 3 مرتبہ بھی کر دینا کافی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کافی ہے۔ لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا لو، 3 سے 5 کر لو، 5 سے 7 کر لو، لیکن کر تو لو۔ یہ نہیں کہ بس ایک منہ سے جلدی کوئی لفظ نکالا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو خضوع ہے بھائی، اور اس میں اگر اس کی تفصیل کچھ معلوم کرنی ہو تو میرا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، اور مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے، اپنی نمازیں درست کیجئے، وہ پڑھ لو، مختصر سا ہے، اس میں جو غلطیاں عام طور پہ نماز کے اندر ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، معمولی توجہ کی بات ہے، اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خضوع حاصل ہو گیا۔ لیکن آگے چل کر جو اصل مقصود ہے وہ خشوع ہے، خشوع قلب ہے، دل کا جھکنا۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتی ہے دن میں، تو اس کے الفاظ بھی رٹ گئے، جائیں گے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کریں گے، سبحانک اللہم بھی خود بخود ہو جائے گا، سورہ فاتحہ بھی خود بخود ہو جائے گی، پھر جو سورت رٹی ہوئی ہے وہ زبان پہ خود ہی آ جائیں گی، لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک مشین ہوتی ہے آٹومیٹک، وہ آٹومیٹک مشین شروع ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا۔
اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد پوچھے بھائی کون سی سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی، کون سی دوسری میں پڑھی تھی، تو وہ بھی یاد آنا مشکل ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ایسا ہی. تو یہ اس لیے کہ خشوع کا اہتمام نہیں. تو اس میں بھی افراط و تفریط ہوتی ہے. بعض مرتبہ شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جس طرح کی تم نماز پڑھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹکریں مار لی تم نے، چونچیں مار لی، تو یہ کچھ نہیں ہے. لہذا وہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے. جب یہ نہیں ہے تو تمہاری نماز کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی. لیکن یہ خیال بھی غلط ہے. الحمدللہ اس شخص سے بہتر ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جس کو توفیق ہی نہیں ہے. تو اگر جس طرح بھی توفیق ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر پہلے ادا کر لو. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے پڑھوا دی، میری طرف سے تو کوتاہی اس پر استغفار، آپ کی طرف سے توفیق اس پر شکر، آپ کی طرف سے توفیق اس پر شکر، میری کی طرف سے کوتاہی اس پر استغفار. تو اس واسطے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن مایوس ہونے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے. خشوع کی یعنی قلب کے خشوع کی، دل کے متوجہ ہونے کی کوشش زندگی بھر نہیں چھوڑنی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. کیا مطلب؟ کہ کوشش کرتے رہنا فرض ہے. اب میں کوشش کے مختصر کچھ بات عرض کرتا ہوں. کیا کوشش کرے آدمی؟ ایک تو سب سے پہلے دل میں یہ بٹھائے کہ بھئی نماز میں خشوع کی اہمیت ہے، اور خشوع ہی در حقیقت نماز کی جان ہے، اس کی روح ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب وہ مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے. تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے، تو پھر اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے، ساری زندگی کرنی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز ہے مشکل، نماز کی پابندی ہے مشکل، قرآن کہہ رہا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہوں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ان کے لیے یہ سب مشقت آسان ہو جاتی ہے. آسانی نہیں ہوتی، رفتہ رفتہ کر کے وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بعض اوقات حلاوت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش تو کرنی ہے. پہلے تو دل میں یہ بٹھائیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے. نہیں، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے قریب سے قریب کرنا ہے، خشوع حاصل کرنا ہے. ایک مرتبہ اگر یہ اہمیت دل میں پیدا ہو گئی تو اب عرض کرتا ہوں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے.
اس کو حاصل کرنے۔ پہلا کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے کچھ مقدمات رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ وضو۔ جب آدمی وضو کر رہا ہو تو اس میں اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ وضو اس طرح کرو، اس میں ادھر ادھر کی دنیا جہان کی باتیں نہ کرو، وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو دھونے کا اہتمام کرو سنت کے مطابق۔ نہیں آتا تو سیکھ لو کسی سے۔ اور یہ سوچو کہ یہ میں وضو جو کر رہا ہوں در حقیقت یہ مقدمہ ہے نماز کا، نماز کی تمہید ہے یہ۔ اور تصور کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیثیں تو پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس ہاتھ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب جو ہے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب مسح کرتا ہے تو سر کے اور کانوں تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نہیں حدیث، سنی کہ نہیں سنی؟ تو تصور کرو میں وضو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں چہرہ دھو رہا ہوں، میری آنکھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور اسی طرح پاؤں دھوتا ہوں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ تصور کے ساتھ پڑھو۔ ادعیہ معصورہ جو ہیں وہ پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح وضو کرو، یہ سوچ کے کرو کہ میں وضو کی نماز کا مقدمہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعضاء کو جو دلوا رہے ہیں یہ اس لیے دلوا رہے ہیں تاکہ نماز میں جا کے جب کھڑا ہوں تو میرا رخ اور میرا دل اللہ جل جلالہ کی طرف۔ پھر جب جماعت کو نماز شروع کرنے لگیں تو نماز کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے مختصر سی دعا کر لو۔ ایک دعا منقول بھی ہے، وہ ذرا لمبی ہے، لیکن اتنی کر لو کہ یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، اپنی رحمت سے سب سے پہلے تو مجھے اخلاص عطا فرما دے، دوسرے مجھے خشوع عطا فرما، مجھے اپنے خشوع والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اے اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جو خشوع رکھنے والا ہو۔ ایک سیکنڈ کا کام ہے، کوئی دیر لگتی ہے، کوئی مشقت ہوتی ہے، ایک لمحے میں یہ کہہ لو یا اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے، اللہ خشوع عطا فرما دیجیے۔ پھر جو دعا ہے، جو جملہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو۔ نمبر 1 دعا کاہے کی؟ اخلاص کی اور خشوع کی۔ دوسرے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا ذکر، انی وجہت وجہی للذی فطرنی، وجہت وجہی للذی فطرنی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
عجیب لفظ جملہ ہے یہ، غور کرو تو. یا اللہ میں نے اپنا رخ، اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو سارے آسمانوں اور زمین کی پروردگار ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اور حنیفاً سیدھا ہو کر اس کی طرف رخ کیا ہے. حنیف کے کیا معنی؟ کہ جو نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، سیدھا صراط مستقیم پر جا رہا ہوں. تو میں اپنا چہرہ میں نے کر لیا اس ذات کے لیے کی طرف کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کی طرف میں نے چہرہ کیا سیدھا سیدھا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پیچ نہیں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. جب یہ کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، نمبر 1 دعا کر لی، اخلاص کی اور خشوع کی. پھر یہ کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب کیا کرو؟ اب اللہ اکبر. یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے؟ ہاتھ اٹھانے کا جو حکم ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، کیوں اٹھاؤ؟ یہ دستبرداری ہے باسب اللہ سے، کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہوں، ساری دنیا سے دستبردار ہو جاتا ہوں. دستبرداری بولتے ہیں نا، دستبردار کے کیا معنی؟ ہاتھ اٹھانا. ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے میں نے، اب میں متوجہ ہوں اللہ کی طرف. اور اب جو الفاظ زبان سے نکالو بس دھیان اس کی طرف کرو. اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ پڑھ لو، سیکھ لو. کیا عجیب الفاظ ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، اور اے اللہ تیری شان بڑی اعلیٰ اونچی شان ہے. تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھو کس طرح شروع کروائی اللہ میں نے نماز. اللہ جل جلالہ کے ذکر سے، اس کی تنزیہ سے، اس کی تقدیس سے، اس کی تحمید سے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو اللہ توفیق دے تو معنی کی طرف دھیان کرو، معنی نہیں تو الفاظ ہی کی طرف دھیان کر لو. پتہ ہو کہ میں سبحانک اللہ کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں، وبحمدک کہہ رہا ہوں، تبارک اسمک کہہ رہا ہوں. دھیان الفاظ کی طرف کرو. نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھی، چاہے خود پڑھی چاہے امام نے پڑھی، تو الحمدللہ رب العالمین. بہتر یہ ہے کہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جانا اچھا نہیں ہے، اس کے بجائے الحمدللہ رب العالمین پر وقف کریں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو حمیدنی عبدی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہتا ہے تو بندہ کہتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے پروردگار نے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری
بزرگی بیان کی ہے. اور جب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں. کیا مطلب؟ کہ بندہ کہہ رہا ہے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ عبادت میری کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، تو بندہ مجھ سے درخواست بھی کر رہا ہے. تو لعبدی ما سأل، اب میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ سوال کرے گا. تو یہ سب گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے اللہ میاں سے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے. اس کو ایسے گزار دینا یہ اس مکالمے کی ناقدری ہے. لہذا جب الفاظ زبان سے نکالو تو سوچ کر نکالو. اور حضرت شیخ ابن عربی تو کہتے ہیں جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں سن لیتا آگے نہیں بڑھتا. آواز آتی ہے مجھے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ کے طور پر دھیان کرو. پھر آگے آتی ہے صورت. اگر امام کے سامنے ساتھ کھڑے ہیں تو امام جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کی طرف دھیان کرو، اس کے ایک ایک لفظ کی طرف دھیان ہو. اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو بھی سورت پڑھیں وہ سوچ کر پڑھیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں. اور اس کے لیے میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ ایسی صورتیں آدمی نہ پڑھے جو رٹی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں زبان پہ آئی جاتی ہیں، بس کھڑے ہو گئے بے اختیار آ گئی، وہ نہیں. ایسی صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہیں. چند صورتیں ہیں جو ایسی ہیں جو زبان پہ ہر بات آتی رہتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، والعصر، انا اعطینا. سمجھے؟ کھڑے ہوتے ہی چاہو نہ چاہو وہ آ جائے گی زبان کے اوپر. تبت یدا، قل اللہ احد، جو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ دماغ نے گھڑ رکھی ہیں، جب بھی کھڑا ہوگا وہی آ جائے گی. تو نماز شروع میں طے کر لو کہ آج میں فلاں صورت پڑھوں گا، سورہ اذا زلزلت پڑھوں گا، جو خود سے زبان پہ نہیں آتی. اب عادیات پڑھوں گا. تو ایسی صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہے. ذرا دماغ لگانا پڑے گا نا اس میں. تو جب دماغ لگاؤ گے تو اس ذہن کی طرف، اس آیت کی طرف ذہن متوجہ ہوگا، خوشو حاصل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اس کا کرم ایسا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو کر لی، یہ سارے کام کر لیے. وضو بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، نماز کو جانے سے پہلے دعا بھی ہو گئی، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ بھی ہو گیا. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع بھی کر دی. اپنی طرف سے الفاظ کی طرف دھیان بھی کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی یہ دماغ جو ہے نا یہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کا جو مصروف ہوتے ہیں. اب وہ ہزار کے دھندوں میں مصروف ہیں، کبھی دھیان ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، وہ کہتے ہیں جو غیر اختیاری طور پر خیال تمہارے ذہن میں آ رہا ہے معاف ہے تمہیں. غیر اختیاری وہ معاف ہے. اپنے اختیار سے کوئی اور خیال نہ لاؤ. غیر اختیاری معاف ہے. اگر غیر اختیاری خیالات میں بہہ گئے
کچھ دیر، تو کچھ دیر بہ جانے کے بعد جب بھی تنبہ ہو جائے کہ بھئی میں تو بھٹک گیا، واپس آ جاؤ، اسی قرات پر واپس آ جاؤ کہ جو کر رہے ہو اس وقت، اس کی طرف واپس آ کر قرات اس طرح مکمل کر لو، اس کی طرف دھیان دے کے۔ تو یہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، مشق کرتے رہو، یہ مشق ہی ایک دن انشاءاللہ مکمل خشوع پیدا کر دے گی، مگر چھوڑنا نہیں، کوشش نہیں چھوڑنی، ہمت نہیں ہارنی کہ بھئی تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا، دماغ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ خیال وہ خیال، لہذا چھوڑو، فکر ہی چھوڑو، اب اپنے جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کر لو۔ یہ خیال بس خطرناک، یہ گمراہی والا خیال ہے، یہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ پھر نئے تعظم کے ساتھ اسی طرح، پھر اسی طرح وضو، پھر اسی طرح دعا، پھر اسی طرح انی وجہت وجہی، پھر اسی طرح دھیان الفاظ کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر آ گئے، پھر بھٹک گیا پھر آ گئے، پھر بھٹک گیا پھر آ گئے۔ اگر یہ کرتے رہے انشاءاللہ سمجھو کہ خشوع کی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، بندہ تو انہی کا پیدا کیا ہوا ہے یا کسی اور کا؟ اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ علیم بذات الصدور، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بندہ میرا کوشش کر رہا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ خیالات جو آ رہے ہیں وہ غیر اختیاری آ رہے ہیں؟ تو وہ اور کہہ دیا، اعلان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اعلان بھی کر دیا۔ لہذا بندے کا کام ہے کوشش کرنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے کرتے مر جانا، بندے کا کام یہ ہے۔ اور اگر فرض کرو کہ ساری زندگی مکمل کامیابی نہ ہوئی، غیر اختیاری خیالات آتے بھی رہے، ساری زندگی ایسے ہی رہا، تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں، اگر کوشش جاری ہے۔ کوشش سے جی چھوڑ کر اگر بیٹھ گئے یا ہمت ہار دی، پھر تو مواخذہ ہے، پکڑ ہے۔ لیکن اگر کوشش نہ چھوڑی اور ساری زندگی کامیابی نہیں ہوئی، پھر کوئی گھاٹا نہیں۔ یہ مانا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمانا کہ نماز میں دل لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذت آ رہی ہے، حلاوت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب ہے دل جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اسی کی طرف خیالات چل رہے ہیں، دوسرے خیالات سے آدمی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، یہ ہے خشوع۔ لذت آئی یا نہ آئی، حلاوت ہوئی یا نہ ہوئی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ مقاصد میں سے بھی نہیں ہے۔ اگر مزہ آنے لگے نماز میں بہت زیادہ، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، تو آدمی پھر نماز مزے کے لیے پڑھے گا،
ارے بھائی نماز مزے کے لیے پڑھنی، تو اس لیے اس فکر میں نہ پڑھیں. کبھی آئے گی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے گا اور اس کی طرف دھیان دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک حلاوت ایمان، حلاوت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. عطا فرما دے تو نعمت ہے، شکر کرو اللہ کا. لیکن وہ حلاوت نہ مقصود ہے اور نہ ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب کچھ دن مزہ آ گیا، اعتکاف میں بیٹھے تھے تو اس میں ذرا طبیعت میں حضوری پیدا ہو گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا، دماغ دل ذہن زیادہ چل پڑا، تو اس سے لطف بھی آیا، حلاوت بھی ہوئی الحمدللہ. تو اس حلاوت میں پتہ نہیں کیا کیا کیفیات ہو جاتی ہیں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی بندہ یا اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی حضور قلب کے ساتھ، تو اس کے اوپر کیفیات بھی تو کچھ طاری ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ مناظر بھی دکھا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب ان کا انعام ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، اعتکاف کے بعد جب گئے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں کوشش سے، وہ حلاوت ہی نہیں آ رہی، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا، میں مطرود ہو گیا، میں مردود ہو گیا. خوب سمجھ لو کہ یہ حلاوتیں مقصود نہیں ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. یہ کیفیات ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی آئیں کبھی چلی گئی. آئیں تو شکر، نہ آئیں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مقصود عمل ہے. الحمدللہ وہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں بھائی نماز کے خشوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کر دیں اس پر عمل تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. اور کچھ دوسرا جو حصہ ہے خشوع کا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الخاشعين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم انا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں وہ ساری صفات اور اعمال عطا فرما جو آپ کو پسند ہے یا رب الراحمین. یا اللہ ہمیں آپ اپنے فضل و کرم سے اپنی پسند کے مطابق بنا لیجیے. یا اللہ اپنے پسند کے مطابق بنا لیجیے. یا اللہ ہماری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق ڈھال دیجیے. یا اللہ ہماری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق ڈھال دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رمضان کی جو چند کچھ دن باقی رہ گئے، یا اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما. یا اللہ عتقائے رمضان میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ عتقائے رمضان میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے.
یا اللہ یہ رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے، یا اللہ یہ رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے، اپنی رحمت سے مکمل مغفرت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کو بھی، ہمارے ساری قوم کو، ہماری ساری امت کو یا اللہ اپنے رحمت سے مغفرت فرما دیجئے، شامت اعمال دور فرما دیجئے، اپنا راستہ دکھا دیجئے، اپنے راستے پر چلا دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے جو کچھ ہم مصائب و آلام کا شکار ہیں سب ہمارے یا اللہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ اپنے اعمال کی اصلاح فرما دیجئے، شامت اعمال کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اس بیماری کو، وبا کو دور فرما دیجئے اور بلاؤں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ دشمنوں کی چیر دستیوں سے یا اللہ امت مسلمہ مرحومہ کی یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین میں جس طریقے سے بیت المقدس کے اندر کس طرح ان ظالموں نے یا اللہ ان ظالموں کافروں نے یا اللہ جس طرح بیت المقدس کی حرمت بھی پامال کی، جس طرح انہوں نے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو بہنوں کو یا اللہ زخمی کیا، یا اللہ جس طرح ان کے اوپر فائرنگ کی، اے اللہ ان کا بدلہ لے لیجئے۔ یا اللہ اس کا بدلہ آپ لینے والے ہیں، آپ ہی لیں گے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے آپ ہی بدلہ لیجئے۔ انہم ظلموا وطغوا واکثروا فیہا الفساد فصب علیہم یا رب صوت عذاب، صب علیہم صوت عذاب وکن لہم بالمرصاد اللہم مزق جمعہم، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انزل علیہم رزق بعذابک، اللہم انزل بہم بعثک الذی لا تردہ علی القوم المجرمین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دن بدل دیجئے، ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دن بدل دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دن بدل دیجئے اپنے رحمت سے، ہمیں مغلوبیت سے، مقہوریت سے، مجبوریت سے یا اللہ نکال دیجئے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ خدائی آپ کی ہے، یا اللہ ان کافروں کی نہیں ہے، یا اللہ خدائی آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ ہمیں یا اللہ عزت و شوکت عطا فرما دیجئے، امت مسلمہ کو دوبارہ عزت و شوکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کے رضا کا موجب ہوں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم باقیتاً کباقیت الولید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔